صبر 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر دلیل پکڑی ہے حنفیوں نے کہ نفس وجوب اور وجوب الادا جدا جدا ہوتے ہیں. دلیل پکڑی ہے کہ نائم کل الوقت پر قضا واجب ہے جی، حالانکہ اس پر ادا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو قضا واجب ہوئی ہے یہ نفس وجوب کی وجہ سے ہے. تو جو نفس وجوب ہے وجوب الادا کو نہیں تو جدا ہو گئے کہ نہ ہوئے. گل یہ نہیں گل کرنی سی جدا بھی آؤ تو کھلوتا ہے وہ کوڑی دکھی ہو گئے، گل ختم ہوگی. یہ فرع ہے کس کی؟ وجوب قضا وجوب کی. یہ کیا قضا فرع ہے وجوب کی، اور ادھر اتفاق ہے کہ نائم کل الوقت پر وجوب الادا تو ہے کوئی نہیں ہے، تو پھر کیڑا وجوب ہے؟ کیونکہ قضا بغیر وجوب کے نہیں ہوتی. ہوں اسا ویکھنا ہے بھی نائم ہوتے کیڑا وجوب ہے. وجوب الادا تے بال اتفاق کوئی نہیں، پیچھے کیڑا رہ گیا؟ تھوڑ ویکھو نفس وجوب ہے کندے وچ؟ نائم کل الوقت اور تو کی سمجھ آیا؟ اے مطلب اینی گل سی ساری جی. تو وجوب الادا کیوں نہیں ہے؟ لعدم الخطاب حذرا عن تو بعض نے جواب دیا تھا کہ لغویت تب لازم آتی ہے کہ اگر یہ اب مخاطب ہو. اب کیا؟ اب مخاطب ہو، بلکہ وہ تو مخاطب ہے اس کا وجوب الادا کا یا امر کا مخاطب ہے بادل، جیسا کہ معدوم کو خطاب ہے کہ جب وہ ہوگا تو اس پر یہ لازم ہے. تو لہذا یہ جو ہے نا نائم کل الوقت اس پر جو قضا واجب ہے تو اس لیے کہ اس پر ادا واجب ہے، اس لیے. لیکن ادا کا مخاطب کب ہے؟ جب جاگے گا. تو لہٰذا نفس وجوب وجوب الادا اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جواب کا مطلب یہ ہے نا بھی اکٹھیاں کرنا ہے. اب اس کا جواب جی کہ دونوں کہ یہ جو ہے نا کہ یہ بھائی مخاطب ہے نائم کب؟ جاگے گا. اس کا رد جواب یہ ہے کہ ہماری کلام ہے خطاب تنجیزن میں. کس میں؟ ایک ہے خطاب تنجیزی، ایک ہے خطاب تعلیقی کہ فلاں جب ہوگا تو اس کے ذمے یہ کام ہے. ایک ہے خطاب تنجیزی، اے مخاطب تو ہنے ایک کام کر. تو یہاں جو کلام چل رہی ہے وہ کس میں ہے؟ خطاب تنجیزی میں ہے. سنیں ہی. اور بل خطاب جو خطاب ہے معدوم کو وہ تو صحیح ہے تعلیقاً، تو نائم کو جو خطاب ہے وہ تعلیقاً نہیں ہے، وہ اور تنجیزاً ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ سویا ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ تعلیقاً اس کو خطاب نہیں ہے، جب جاگے گا تو پھر نہیں ہے. تو تنجیزاً اس لیے کہ سویا ہوا ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ یہاں نفس وجوب کی وجہ سے جو ہے نا اس پر قضا واجب ہے. تو لہذا وجوب نفس وجوب اور وجوب الادا. ہاں جی کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ ہماری کلام خطاب تنجیزی میں خطاب تنجیزی میں ہے کہ مکلف اب تو کام کر، اور معدوم کو جو خطاب ہے وہ خطاب تعلیقی ہے. سنیں اب نائم جو ہے اس کو جو خطاب ہے تنجیزی تو ہے نہیں ہے کیونکہ یہ سویا ہوا ہے جی. سنیں جی. تو لہٰذا اب اس پر جو قضا واجب آ رہی وہ کیا ہے؟ نفس وجوب کی وجہ سے آ رہی ہے. سمجھے؟ اگے چل ولا بس. اور یہ جو خطاب ہے نا کیڑا خطاب تعلیقی جی، اور نئی فرق اس میں یعنی خطاب تعلیقی میں بچے کے درمیان اور یہ تو دونوں کو برابر ہے جی. کیا کہ جی
اور نئی فرق اس کتاب تعلیقی میں بچے اور بالغ کے درمیان برخلاف اول کے جو خطاب تنجیزی ہے وہ مختص ہے مکلف کے ساتھ، وہ خطاب تعلیقی دونوں کو ہو سکتا ہے کہ بچہ جب بالغ ہوگا تو یہ کرے گا، یہ بالغ جب اس طرح ہوگا تو اس طرح کرے گا۔ ایک ہے خطاب تنجیزی، وہ صرف مکلف کو ہوتا ہے، وہ صرف مکلف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی سنیں جی کیونکہ مختص ہے مکلف کے ساتھ، کیونکہ نہیں مطالبہ فعل کا بالفعل، مگر کس سے؟ مکلف سے۔ بالفعل جو مطالبہ ہے وہ مکلف سے ہوتا ہے، کسی اور سے تو ہو نہیں سکتا۔ جی ہاں جی برخلاف کیا جی نئی فرق خطاب تعلیقی میں بچے اور بالغ کے درمیان، یہ خطاب تعلیقی تو دونوں کو ہو سکتا ہے، لیکن تنجیزی جو ہے وہ صرف بالغ کو ہوتا ہے، وہ بچے کو نہیں ہو سکتا۔ فعلی ھذا لو انتبہ الصبی بالغا لا قضاء علیہ الا احتیاطا۔ اب اس پر یہ مسئلہ ہے، سویا تھا نہ بالغ، کیا تھا؟ سویا تھا تو نہ بالغ، جاگا ہے تو بالغ ہے، جاگا ہے وہ یوں مثلا یہ 10 گھنٹے سویا رہا جی، اور اس کے 15 سال پورے ہونے میں 10 گھنٹے رہ گئے تھے، 10 گھنٹے کے بعد جاگا ہے تو یہ کیا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سال پورے ہو گئے۔ یا 15 سے پہلے سویا تھا تو نابالغ تھا، سونے میں اس کو اطلاع ہو گیا، اب اٹھا ہے تو کہ کوئی نہیں ہے، یہ مطلب ہے جی کہ سویا تھا تو بالغ ہے جی۔ تسی بھی تو ایویں بالغ ہوئے جنا، ستے ساجے تھے اٹھے تھے بالغ، جاگے ہو تو شریعت بالکل تو مخاطب کر رہی، تھوڑا تو غسل فرض ہو گیا۔ تو یہ جو بچہ جو جاگا اور کیا ہو گیا، اس پر قضا نہیں ہے، اس پر، اسی لیے کہ جب یہ سویا تھا اس وقت یہ مکلف نہیں تھا، اس وقت یہ سنیا جی اس وقت یہ نہیں تھا، اور جب جاگا ہے تو نماز کا وقت چلا گیا، مراد وہی کل وقت کہ جاگا ہے تو نماز کا، لہذا اس پر یہ قضا نہیں ہے۔ الا احتیاطاً، الا مگر احتیاطاً واجب ہے، مگر ہاں جی کیا کہ جی اسی پر جاگا بچہ نائم جو جاگا بالغ تو اس پر اس نماز کی قضا نہیں ہے مگر احتیاط، یعنی کل وقت سویا نماز کا زوال شمس سے 2 مثل تک، اس پر یہ نماز نہیں ہے، اس کو اطلاع ہوا اٹھا تو بالغ ہے جی، تو اس پر اس کی قضا نہیں ہے مگر احتیاط۔ ہوں بے خود رہوں اور ثم قال المصنف میں پہ اس جواب کے رد میں، اور جب پیچھے جواب دیتا کیلا کہ جواب یہ ہے کہ کلام چل رہی ہے خطاب میں، خطاب اور تنجیزن میں، یعنی خطاب موجود میں جنوں ہن خطاب ہن، اور خطاب للمعدوم تو ما صحیح ہوتا ہے اور معلق ہوتا ہے بے شرط کہ جدوں اے مخاطب بنے دا ادوں اس اتے اے حکم ہووے دا۔ سنے ہی اے مطلب ہے کہ ہماری جو کلام ہے کس میں ہے؟ نہ کہ تعلیقاً میں۔ اب جو سویا ہوا ہے اس کو خطاب تنجیزن تو ہے کو نہیں ہے، کیونکہ اتفاق ہے کہ اس سے قلم اٹھائی گئی ہے، تو تعلیقاً ہو نہیں سکتا جی، ابھی وہ سویا ہوا ہے، تو لہٰذا اب جس پر قضا واجب ہو رہی ہے، کیا ہے؟ تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ نفس وجوب ہے اس پر، کیا ہے؟ نفس وجوب پایا گیا جی، کیونکہ بالغ ہے۔ اور نئی فرق اس خطاب میں، یعنی خطاب تعلیقی میں، کس میں؟ بچے غیر مکلف اور بالغ مکلف کے درمیان ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تعلیقی کے تو یہ دونوں مخاطب ہو سکتے ہیں جی۔ برخلاف اول کے وہ کون ہیں؟ خطاب تنجیزی اے ہون
یہ تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ بالغ صحیح مستحکم کے بالغ ہو، صحیح ہو یعنی مجنون نہ ہو، مستحکز ہو، ستا نہ ہوئے، نہیں تعلق پکڑتا یہ کس کے ساتھ؟ بچے اور مریض اور نائم کے ساتھ. نائم کے ساتھ. مریض ہے بھی روزے ہوں نہ رکھنے دی اجازت ہے؟ جی سنیں جی اے شاباش جی. مریض ہے تو کھلو کے نماز پڑھے، یہ خطاب اس نو کوئی نہیں، لمحے پہ کے پڑھ سکتے ہیں جی. اور نائم یہ ان کے ساتھ سنیں ہی کہ یہ جو ہے نا خطاب تنجیزی وہ اس کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، ان کے ساتھ جو خطاب تعلق پکڑتا ہے وہ تعلیقی پکڑتا ہے، تنجیزی نہیں پکڑتا. ہن سن فعلا ھذا، پس اس پر یعنی اس تقدیر پر کہ ہماری کلام کتاب تنجیزی میں اگر جاگا بچہ درا حال ہے کہ وہ کیا ہو گیا تو نہیں قضا اس پر مگر احتیاط یعنی جب بچہ جاگا اور گزر گیا اس پر کے سلاد پورا سو گیا پھر جاگا تو پھر کیا ہوا تو پس نہیں واجب اس پر قضا کیونکہ وہ نہیں ہے مخاطب بالفعل. جس وقت آیا اس پر نماز کا وقت جب شروع ہوا تھا تو وہ مخاطب بالفعل، مگر بس مگی گل، مگر یہ کہ کہا جائے قول کیا جائے گا وجوب کا یعنی وجوب قضا علیہ کا احتیاطاً. اور جواب یہ ہے کلام خطاب تنجیزن میں ہے اور خطاب بالمعدوم ما صحیح ہے تعلیقاً. تو بین سطور لکھے اسی طرح صحیح ہے یہ کہ تعلق پکڑے خطاب تعلیقاً نائم کے ساتھ، بے جدوں جاگے گا تو پھر انہیں نماز پڑھنی ہے جی. ولا یضرنا فإنہ، کیونکہ یہ نہیں تقاضا کرتا مگر کس کا؟ اصل وجوب کا. تو لہذا اصل وجوب ہے تو وجوب الادا کوئی نہیں ہے جی. اچھا جی. اور نہیں فرق اس خطاب میں بچے کے درمیان اور بالغ کے درمیان برخلاف اول کے. پس اس پر اگر جاگا بچہ بالغن تو نہیں قضا اس پر مگر احتیاطاً. جی اور جواب یہ ہے کہ ہماری کلام خطاب تنجیزی ہے اور خطاب بالمعدوم ما صحیح ہوتا ہے تعلیقاً، اور نہیں فرق اس خطاب میں بچے اور بالغ کے درمیان برخلاف اول کے. بس اس پر اگر جاگا بچہ بالغ تو نہیں قضا اس پر مگر احتیاطاً. اور ویکھو نا بین سطور لکھے احتیاطاً ہوتے، اس لیے کہ بچے کا معاملہ دائر ہے ضم اور مدہ کے درمیان. ضم میں بھی یار تو بالغ ہوگا نماز پڑھنا، وہ مدہ ہے وہ یار بالغ نے ستا سی نابالغ سی نماز کوئی نہیں دی ذمہ جی. اے مطلب ہے کہ اس کا معاملہ دائر ہے کس کے درمیان؟ تو پس اولا یہ ہے کہ بچہ جائے اس میں ضم سے، اس لیے کیا کرے یہ نماز پڑھے. وما کی لاگ ان الوجوب لازم بعقلیت الحسن کما ہوا مذہبنا فیار دو علیہ انه يلزم سکوته بدون شرع ولم يكن به احد منا کیفا. وليس لنا اصل خامس. بس وہ شے جو بیان کی گئی ہے کہ وجوب لازم ہوتا ہے بے عقلیت الحسن، بے حسن کو وہ عقلی ہے. احناف کے نزدیک جو ہے نا شاعرہ نہیں نہ مانتے، ماتریدیہ تو مانتے ہیں حسن کو، وہ معتزلہ بھی مانتے ہیں عقلی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں شرع سے پہلے حکم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شرع سے پہلے حکم بھی ہے. بعثت سے پہلے ہم کہتے ہیں حسن کو وہ عقلی تو ہے لیکن کہ ہم حکم نہیں کر سکتے کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مباح ہے، یہ حکم نہیں لگا سکتے. وہ کہتے ہیں لگا سکتے ہیں. یہ فرق ہے. تو وجوب جو ہے نا وجوب وہ لازم ہوتا ہے کس کے سبب سے؟ بے عقلیت الحسن، کہ حسن عقلی ہے اس وجہ سے وہ شے لازم ہو جاتی، جیسا کہ وہ ہمارا مذہب ہے، جیسا کہ وہ یہ جو کہا گیا اس کا رد کرنا ہے. کیا کہ جی بعض نے اس کا جواب دیا یہ ہے کہ وجوب لازم ہے بعقلیت الحسن، جیسا کہ وہ ہمارا مذہب ہے. سنیں اے شاباش سے
اس پر اعتراض ہے فیارد علیہ، وارد ہوگی اس پر یہ بات کہ لازم آئے گا وجوب کا ثبوت بغیر شرع کے، کہ ابھی شرع آئی نہیں ہے تو تم کہو گے عقلاً کیا ہے، واجب ہے جی، حالانکہ نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی ایک نے ہم سے کسی ایک نے اس کا کہ عقلاً وجوب ہے، نہ وجوب صرف شرع ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک کا دلہ تو 4 ہیں، تو یہاں عقل اگر عقل بھی واجب کو ثابت کرتی ہے تو پھر دلہ 5 ہو جائیں گے جی، حالانکہ ہم 5 کے قائل نہیں ہیں۔ کیا کہ جی اس پر اعتراض ہے کہ اس سے لازم آتا ہے وجوب کا ثبوت بغیر شرع کے، حالانکہ یہ عقل کے ذریعے کہانی کہ ان الوجوب لازم بعقلیت الحسن، حالانکہ اس کام میں سے کسی ایک نے بھی قول نہیں کیا، اگرچہ معتزلہ اس کے قائل ہیں لیکن ہم اس کے قائل ہیں۔ اگر عقل بھی حکم کرے تو پھر 5 دلیلیں ہو جائیں گی، کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس اور عقل، حالانکہ عدلہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ادھر دیکھ، اعتراض من جانب بعض الحنفیہ علی مذہب الحنفیہ، اور جواب اس کی طرف سے وہ جو کہا گیا اعتراض میں کس پر؟ حنفیہ کے مذہب پر، کہ اصل تک ہے نا جی کہ وجوب او خطا امر نہ لینا، اس تو پہلے وجوب کوئی نہیں ہے، تو وہ جو کہا گیا ہے کہ وجوب لازم ہے، یعنی وجوب بعض افعال کا قبل البعث، یہ کیا ہے؟ کیوں لازم ہے؟ باوجہ ہونے حسن کے بعض افعال میں، جیسا کہ وہ یعنی، تو پس واجب کرتا ہے حسن عقلی حکم کو، وہ کیا ہے؟ وجوب الادا ہے جی، وہ کیا ہے؟ لہذا بھی جڑا ستا ہے نا، اس تے وجوب الادا جڑا ہے عقلن ہے جی، کیے عقلن ہے، تے لہذا جڑا ہے نا نفس وجوب تے وجوب الادا دے وچ دخل ہی کوئی نہیں۔ اساں تے ثابت کرنا سے نے نفس وجوب نال قضا واجب ہے تے وجوب الادا تے ہے کونی تے جدا ہو گئے، تے یہ رد کیتا ہے کہ یہاں جو اس کے ذمہ نماز آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ عقلاً آ رہی ہے، وہ وجوب کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ یہ ہو گیا اعتراض۔ حاصل الاعتراض یہ ہے، سنی، کہ نفس وجوب نہیں جدا ہوتا کس سے؟ جی میں شفافی آندے نے، اے سوال ہے ساڈے ہوتے، اس لیے کہ فعل کا وجوب کیا ہے؟ لازم ہے بوجہ، یعنی حسن عقلی فعل کے لیے یہ بنا دیتا ہے، حسن عقلی فعل کو عقلاً بنا دیتا ہے، تو جب یہ ہو گیا واجب تو ہوگی ادائیگی بھی اس کی، لہذا نفس وجوب کوئی نہیں ہے، وگرنہ نہ ہوگا وہ، اگر اس کو نہ مانو پھر واجب عقلی نہیں ہوگا، ھذا خلف، وہ واجب عقلی ہے، پس ثابت ہو گیا وجوب الادا مع وجوب الادا بھی ہے تو نفس وجوب بھی ہے، کیونکہ وجوب الادا کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے، تو جتھے وہ نفس وجوب نال قضا یہ نا اوتھے وجوب الادا بھی عقلاً دونوں اکٹھے ہو گئے، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا، یہ متعلق ہے کس کے؟ بقول لعقلیت الحسن، اے شاباش۔ وقال فی الجواب انو، وارد ہے اس پر یہ بات کہ لازم آئے گا کس سے؟ وجوب کے ثابت کرنے سے عقلاً، لازم آئے گا ثبوت اس کا، یعنی وجوب کا بغیر ورود، حالانکہ کس کے ساتھ؟ کس وجوب کا ثبوت قبل شرع، شرع نہیں تو شے واجب ہے کسی ایک نے ہم میں سے، کس سے؟ تو کیسے قول کرے گا کوئی ایک وجوب کا وہ وجوب کہ نہیں دلالت کرتا اس پر؟ ادلہ اربع تو آئیں گے بعثت کے بعد، اس سے پہلے تو ہے نہیں ہے، اور حالانکہ نہیں ہے ہمارے لیے اصل اور دلیل جو اس پر دلیل کرے۔ پنجویں دلیل تو ہے کو نہیں، پنجویں دلیل عقل،
ہمارے نزدیک ادلہ حناف کے نزدیک کتنے ہیں؟ تو یہ چاروں شرع کے ورود کے بعد آتے ہیں. کتاب آئے گی، فرمان رسول آئے گا، پھر اس پر اجماع ہوگا، پھر وہ جو منصوص لے ہوں گے ان کی علت تلاش کر کے قیاس ہوگا. تو یہ تو ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ بعد البعثت ہوتی ہیں. جی مطلب سمجھے ہی. وحاصل الجواب نظر آ رہی کہ میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ بعض افعال کا حسن اور بہرحال ثبوت وجوب اور حکم حسن عقلی کے ساتھ، پس یہ نہیں ثابت ہوتا کس کا؟ صرف عقل کے ساتھ. شاباش ہے جی. اور تحقیق ثابت ہے، وقد ثابت یعنی مرہ منا گزر گیا ہم سے اس سے پہلے کہ بعض افعال کا حسن اور بعض کا قبو، لیکن یہ دونوں حسن قبو عقلی حکم کو حکم کیڑا کہ بعض جڑے جنہاں وچ حسن ہے او کی ہو جان تے جنہاں وچ اور استلزام حسن عقلی کا اور استلزام قبو کا کس کو؟ یہ تو مذہب ہے. وہ آندے نے عقلن جیڑی شے چنگی ہوندا کرنا واجب ہے، عقلن جیڑی شے بھڑی ہوندا کرنا حرام ہے. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. پس نہیں ثابت ہوگا قبل البعثت، تو پس نہ باقی رہ گیا دونوں کے انفصال کے لیے اور دونوں کے پہلے کوئی محل نہیں ہے، بعد میں محل ہے. جی چلو جی. اور وہ جو کہا گیا ہے بے شک وجوب لازم ہے بے عقلیت الحسن کے ساتھ، وہ تفصیل ساری پڑھ لیے جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا. تو لہذا فثابت الوجوب قبل ورود الخطاب، خطاب سے پہلے جو ہے نا وجوب ثابت ہو گیا. پس وارد ہے اس پر یہ بات کہ علی ھذا اس پر لازم آ جائے گا وجوب کا ثبوت بغیر شرع کے، حالانکہ نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی ایک نے ہم سے. وَإِنْ قَالَ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ کیفا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ قول کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ نہیں ہمارے لیے اصل خامس، کیونکہ عقل جو ہے نا عقل وہ ہمارے نزدیک مثبت نہیں ہے. صرف وہ یہ سمجھ سکتی ہے کام چنگا ہے کام پیڑا ہے، باقی فیصلہ شریعت نے کرنا ہے. سمجھی گل؟ ہاں جی شابت جی. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک وجوب لازم ہے حسن کی عقلی ہونے کے ساتھ، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا، بس وارد ہے اس پر کہ لازم آتا ہے وجوب کا ثبوت بغیر شرع کے، حالانکہ نہیں قول کیا اس کا کسی ایک نے ہم میں سے. کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ نہیں ہمارے لیے اصل خامس. اگے ثم علم انهم صرفوا بان لا تنبع في اصل الوجود بل هو مجرد اعتبار من الشارع ان في ذمته جبر للفعل. بس انما مسئلہ ہی پکڑو کتاب تو مسئلہ نظر آ رہی شرح دسی مسئلہ. ادھر واپس آ، ادھر دیکھنا متن. پھر جان اس بات کو کہ حنفیہ نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ نہیں مطالبہ فعل کے لیے اصل وجوب میں. جب نفس وجوب آتا ہے نا تو نفس وجوب سے فعل کا مطالبہ، بلکہ یہ نفس وجوب صرف اعتبار ہے شارع کی طرف سے کہ اس کے ذمہ مکلف کے ذمہ میں یہ بات لازم ہے جبرن للفعل، کہ اس کے ذمہ ہے کہ اس نے یہ فعل کرنا ہے. کیا جی جان اس بات کو کہ احناف نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ نہیں مطالبہ فعل کے لیے اصل وجوب ہے، بلکہ یہ صرف اعتبار ہے شارع کی طرف سے کہ یہ فعل مکلف کے ذمہ میں ہے جبر للفعل. ادھر دیکھ مسئلہ ثبوت و نفس الوجوب بالطلب اور بالسبب. یہ جو نفس وجوب ہے
یہ طلب کے ساتھ ہوتا ہے یا کہ اے سمجھ رہے ہیں جی اصل مسئلہ ہے یہ کہ نفس وجوب پھر جان اس بات کو کہ انہوں نے تصریح کی ہے کہ نہیں طلب کس میں بلکہ وہ صرف اعتبار ہے شارع کی طرف سے اس بات کا کہ اس کے ذمہ میں جبرل فعل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او آگے دیکھ او شرط جی کہ نفس وجوب جی نظر آ رہی شرح نفس یہ ہے موجز الجواب جی نفس وجوب ثابت ہے اور وہ یا خطاب وضعی اور وجوب الادا ثابت ہے اور وہ خطاب شارع کا خطاب تکلیفی خطاب بھی ہونے جو کام کر کے خطاب وضعی ایک خطاب تکلیفی پیچھے وضاحت گزری ہے. خطاب تکلیفی جو ہے نا وہ خطاب وضعی وہ ہے کہ شارع نے کس کس چیز کو علت شرط سبب بنایا ہے یہ خطاب وضعی ہوتے ہیں. اور خطاب تکلیفی کہ اب چونکہ یہ چیزیں پائی گئی ہیں لہذا اب تو یہ کام بالفعل کر. سمجھے ہی کہ بھئی نفس وجوب ثابت ہے سبب کے ساتھ اور وہ کیا ہے ایک کچھ ہے اور وجوب الادا ثابت ہے ایک ہی ہے. یہ جو ہے نا طلب کیا ہوتی ہے شارع کا بے ہونے کم تو کر. اشارہ کیا ہے مصنف نے اس تنبیہ کے تحت کیڑی تنبیہ ثم معلم والی تنبیہ علم نے تنبیہ کری دیئے کدھر اور سنیا جی کیڑے کیڑے فرق ہے نفس وجوب اور ایک تو ان میں فرق ہے نفس وجوب اور ہے دوسرا منفصل ہونا کس کا کدے وجوب نفس وجوب ہوں وجوب الادا کو نہیں ہوں. تیسری شے نفس وجوب کا ثبوت کس کے سبب ہے اور یہ ہوگی تمہید فقالا ہم سمجھ آئی ہوں ثم علم انہم کون انہوں نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ نئی طلب کس میں اصل وجوب میں طلب نہیں ہے بلکہ اصل ہوا کون بلکہ اصل وجوب صرف شارع کی طرف سے اور اعتبار دا مطلب خبر دینی ہے شارع کی طرف سے یہ کہ مکلف کے ذمہ میں فعل معمور بے ہے جبرن. جبرن کا مطلب کیا ہے نہ اس کا اختیار ہے اور نہ اس میں اس کو کوئی مشورہ ہے تو کرنے تو کرنے تو نہ کر جی یہ مطلب بھی سنیں ہی بھئی جو ہے نا نفس وجوب وہ کیا ہوتا ہے شارع کی طرف سے خبر دینا مکلف کو اس چیز کی کہ یہ معمور بے تیرے ذمہ ہے کس طرح تو وجوب الادا ہوگا وقت کے آخر میں وقت جا رہی پڑھ ہونا قضا ہو جائے گی گنہگار ہو جائے گا سمجھے ہی اے دیکھو لہذا پس وجوب پھر دوبارہ پیچھے تعریف کی تھی سی وجوب نفس وجوب عبارت ہے مکلف کے ذمے کے مشغولیت کے لزوم سے بے معمور بے کی ادائیگی کے ساتھ قاری عبداللہ کا ذمہ مشغول ہو گیا. یہ کیا ہے جو زوال شمس ہویا ہے تے ساڈا ذمہ مشغول ہو گیا ہے کہ زور دی نماز پڑھنی ہے. وجوب الادا عبارت ہے مکلف کے ذمے کے فراغت کے لزوم سے ذمے کو فارغ کرنا لازم ہے معمور بے کی ادائیگی سے اے بے وجوب الادا او اے
نفس وجوب، لفظ وجوب سے ذمہ مشغول ہوتا ہے، وجوب الادا سے ذمے کو فارغ کرنا لازم ہے۔ پس جب دونوں کیا ہو گئے تو نہ ثابت ہوگا لزوم دو میں سے ایک کا لزوم نہیں ثابت ہوگا، بے جے کر نفس وجوب خام خواہ وجوب الادا نال خام خواہ انج نہیں، اور جائز ہے دونوں کا انفصال۔ پھر جان اس بات کو کہ حنفیہ نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ نہیں مطالبہ فعل کے لیے اصل وجوب میں، بلکہ اصل وجوب صرف خبر دینا ہے، اعتبار کرنا خبر دینا شارع کی طرف سے اس بات کی کہ مکلف کے ذمہ میں جبرن ہے فعل، یعنی معمور بے ان دے ذمے میں تے جبرن ہے بے ان دے مشورے نال نہیں کرے تے نہ کرے، خام خواہ کرنا ہے، اے وکی اے نفس وجوب ہے۔ ہاں جی شابت جی۔ جان اس بات کو کہ حنفیہ نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ نہیں مطالبہ فعل کے لیے اصل وجوب میں، بلکہ وہ صرف خبر دینا ہے شارع کی طرف سے اس بات کی کہ معمول بھی مکلف کے ذمہ میں ہے جبرن۔ اگے وَأُورِدَ أَنَّ الْفِعْلَ بِلَا طَلَبٍ كَيْفَ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ وَهُوَ أَنَّمَا يَكُونُ وَاجِبًا بِالطَّلَبِ وَقَصْدُ الْامْتِثَالِ أَنَّمَا يَكُونُ بِالْعِلْمِ بِهِ۔ اس پر سوال ہے، وارد کیا گیا اس پر یہ کہ ان الفعل بلا طلب، فعل طلب کیسے ساقط کرے گا یہ کس کو؟ واجب کو۔ کیا کہ جس پر سوال ہے کہ فعل بلا طلب یہ کیسے ساقط کرے گا، حالانکہ واجب محض ہوتا ہے واجب طلب کے ساتھ، حالانکہ اور امتثال کا جو قصد ہے وہ محض ہوتا ہے علم بالطلب کے ساتھ، کہ طلب کا علم آئے بندے کو تو پھر بندہ امتثال کا قصد کرتا ہے اور اس کام کو کرتا ہے۔ کیا جی؟ اور امتثال کا قصد محض ہوتا ہے علم بالواجب کے ساتھ، علم بالطلب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ علم بالطلب کے ساتھ۔ ادھر دیکھو کل سمجھو کوئی اعتراض علی عدم طلب فی اصل الوجوب و جوابہ، سنا جی کہ اصل وجوب میں طلب کوئی نہیں ہے، یہ سوال کرنا ہے تو پھر اسے اس دا جواب دیں۔ او سن، اور وارد کیا گیا اعتراض بائیں طور کے فعل جیسے اے مطلب یہ جو فعل ہے یہ بلا طلب ہے اور بغیر وجوب الادا کے ہے، بغیر طلب کے ہے اور بغیر کیونکہ اول وقت میں تو وجوب الادا نہیں نا، حولانے ہول سے پہلے وجوب الادا تو نہیں ہے نا، طلب بھی کون، طلب تے وجوب الادا کچھ ہے نہیں۔ اگر ادا کرے نماز کو اول وقت میں مکلف، زکوٰۃ کو حولانے، تو کیسے ساقط ہوگا پھر اس کے ساتھ واجب؟ اگر طلب کوئی نہیں ہے، اگر شریعت کی طرف سے طلب کوئی نہیں ہے تو پھر اس طرح زکوٰۃ کس طرح اگلے سال کی ہو گئی، اور اگر اول وقت میں طلب کوئی نہیں ہے نماز کی تو یہ نماز کیسے ہوگی؟ سنیں جی، اور ولم یلزم، اور حالانکہ نہیں لازم اس پر کیا، یہ تو کوئی نہیں، اور نہیں لازم اس پر، حالانکہ واجب محض ہوتی ہے ادائیگی اس کی، واجب کس کے ساتھ؟ طلب کے ساتھ، یعنی اولاً اور مکلف کے امتثال بعد العلم بالطلب، ثانیاً پہلے شارع کی طرف سے طلب ہوتی ہے، او حال یہ ہے کہ واجب محض ہوتی ہے، واجب کی جو ادائیگی واجب ہوتی ہے شارع کی طرف سے طلب،
پھر مکلف کو طلب کا علم آ جائے اور اس کے کرنے کا قصد کرے تو تب کیا ہوتا ہے وہ اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. پس جب نہ ہوگی طلب تو وہ نہ ہوگا مطلوب, وہ واجب مطلوب نہ بنے گا کیونکہ اس کی طلب ہی نہیں ہے جی. اور جب نہیں ہے وہ واجب تو پھر نہ قصد کرے گا مکلف اس کے مکلف تو بس باقی رہ جائے گا فعل جڑا اس پہلے وقت پڑھے تو نفل ہے, جڑا حلانے ہول تو پہلے دیتی ہو نفلی صدقہ ہے. اور نہیں ساکت ہوگا واجب, نہیں ساکت ہوتا واجب کس کے ساتھ اے وے کی سمجھے ہی اے شاباش سے اے وے اس تے سوال سمجھے ہی. اور وارد کی گئی ہے یہ بات کہ فعل بغیر طلب کے کیسے یعنی حلانے ہول تو پہلا زکات دے دے وے اول وقت چ نماز پڑھ لوے آ جڑا فعل بغیر طلب تو ہے بھی طلب اجے کوئی نہیں سی کیسے ساکت کرے گا یہ فعل واجب کو. حالانکہ واجب ساکت ہو گیا ہے جیڑی اب ازوال شمس تو بعد نماز پڑھی زور ہوئی کو کوئی نہیں, ہن زکات دیتی اگلے سال دی ہوئی کو کوئی نہیں, ہو گئی جی. حالانکہ واجب محض ہوتا ہے واجب طلب کے ساتھ اور امتثال کے قصد کے ساتھ, اور امتثال کا قصد محض ہوتا ہے علم بالطلب کے ساتھ. ایشا بس اور وارد کیا گیا یہ کہ فعل بغیر طلب کے کیسے ساکت کرے گا واجب کو, اور فعل بھی نماز عمل وقت پڑھی شرح پڑھی جو ساری ہونی یار جی. حالانکہ واجب محض ہوتا ہے واجب طلب کے ساتھ بس, اور امتثال کا جو قصد ہوتا ہے بھی میں ہنے کام کراں یہ تو تاں جس لئے میں پتہ لگے کہ ہن شریعت نے میرے کو مطالبہ کیتا ہے تو میں کام کراں جی. سمجھے ہی والجواب ان لا نسلم ان الواجب انما يكون واجبا بالطلب بل بالسبب. صبر جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ واجب محض واجب ہوتا ہے طلب کے ساتھ کہ بندے دے ذمہ شے واجب تا ہوندی جے شارع طالبہ کرے, بلکہ واجب سبب کے ساتھ واجب ہوتا ہے, بلکہ یہ نفس وجوب دلوک شمس کے ساتھ ہے نہ کہ شریعت کے. ہاں بھی شاباش. جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ واجب محض واجب ہوتا ہے طلب کے ساتھ, بلکہ واجب محض واجب ہوتا ہے سبب کے ساتھ. بس شے ہو قد يثبت ولا يطلب, بس شے کبھی ذمے آ جاتی ہے اس کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا. اس کی مثالیں شریعت میں موجود ہیں. شے ذمے آ جاتی ہے اس کا مطالبہ نہیں ہوتا. تو ذمے آنا مطالبے کی تاخیر یہ شرن ٹھیک ہے, یہ شریعت میں موجود ہے. کیا کہ جی اور کبھی شے ثابت ہوتی ہے ہو جاتی ہے ذمے میں جاتی ہے اور مطالبہ نہیں ہوتا شے قدین قدین المؤجل. صبر جیسا کہ مولوی ابراہیم نے قرضہ لیا لقمان سے 1 مہینے کی تاریخ ہے, مہینے بعد واپس کرنا ہے, تو یہ ذمہ ہے کہ کوئی نہیں؟ قرضہ واپس کرنا ذمہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ادائیگی کدوں ہے؟ مطالبہ تو مہینے تو بعد ہے کہ انہیں کہنا ہے کہ حضور مہینہ ہوگا انہیں شفقت فرما دیو. تو دیکھو شے ذمہ آئیے ہاں کیا کھجی جیسا کہ دین مؤجل وہ ذمہ ابھی ہے لیکن مطالبہ کب ہے؟ اس وقت ہے جی. اگے وثوب جیسا کہ ہوا نے کپڑا اڑایا کی ہوا نے کپڑا اڑایا اڑدیا تیری چولی جا کے ڈگا تے تینوں یہ پتہ نہیں یہ کندہ ہے. اے تیرے اتے مالکہ نو واپس کرنا واجب ہے, لیکن وجوب الادا ادو ہے جدو مالک دا پتہ لگے گا. جب تک تو انہوں پہچاندہ نہیں اس وقت تک واپس نہیں کرنا. وہ اعلان کرنا تو اور چیز ہے, لیکن وجوب الادا کدوں ہونا ہے؟ اے دیکھو ذمے آ گیا ہے کہ کپڑا مالکہ نو واپس کرنا ہے, لیکن وجوب الادا کدوں ہونی ہے؟
پتہ چلے گا جی کیا کہ جی جیسا کہ کپڑا جس کو ہوا نے اڑایا کسی انسان تک اور وہ اس کے مالکوں کو ابھی نہیں جانتا تو اس پر وجود تو ہے لیکن بھئی کپڑا ذمے آ گیا ہے کہ واپس کرنا ہے لیکن وجوب الادا نہیں ہے، اس لیے کہ وجوب الادا تب ہے جب مالک کو پہچانے گا۔ اے میں اکھا بند کر کے کسی نہیں پڑھانا، قرآن اندازی کرنی ہے تھے جی اگے بس باقی امتثال یعنی ہون عمل کرنا ہے۔ امتثال تو متفرع ہوتا ہے علم بے ثبوت الوجوب پر، علم کہ میرے ذمے آ گیا ہے واجب، نہ کہ علم بے ثبوت طلب ہی پر۔ کیا کہ جی امتثال متفرع ہے علم بے ثبوت الوجوب پر کہ میرے ذمہ وجوب آ گیا، امتثال اس پر ہے۔ امتثال اس پر نہیں ہے کہ مجھے شریعت کی طرف سے مطالبے کا پتہ چلے گا تو سمجھائیے جی، بلکہ امتثال کے جنا امتثال متفرع کس پر ہے کہ میرے ذمہ واجب ہے۔ بس اس لیے اثر ہوں ہے ہر بندے مسلمان نو پتا اثر دی نماز میرے ذمے آ گئی، حالانکہ انہوں نے یہ تو کوئی نہیں پتا بھی شریعت دے پاس سے گویا کہ نواں امر بھی آ گیا جی۔ اے شاباش جی۔ تو فلا یقتضی سبقاً، لہٰذا ذمے سے واجب کا ساقط ہونا یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ پہلے شریعت کی طرف سے مطالبہ ہو، اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ لہٰذا حولان حول سے پہلے طلب نہیں ہے، واجب ساقط ہو جائے گا۔ اول وقت میں مطالبہ نہیں ہے لیکن واجب ساقط ہو جائے گا۔ ہاں جی کیا کہ جی لہٰذا نہیں تقاضا کرتا سکوت، سکوت کیڑا بھی ذمے تو واجب ساقط ہو جائے، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ پہلے طلب ہو تو پھر ساقط ہوگا، کیونکہ امتثال متفرع ہے علم بے، امتثال متفرع ہے الاس طلب پر نہیں متفرع کہ شارع پہلے مطالبہ کریں تو پھر ہے۔ امتثال متفرع ہے کہ میرے ذمہ شے آ گئی، میرے ذمہ آ گئی۔ بولے نا سستا پہ جی آدھا استاد جی بچ گیا جی۔ چلو سمجھی جی گل ہوں بے خود رو میرا یارا دھیان کرو بلا ہوے او کتوں بلا سما کالا نظر آ رہے، پھر فرمایا جواب میں اس سے جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ واجب محض ہوتا ہے۔ واجب کس کے ساتھ بھائی ذمے جو واجب آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے، ہم اس کو تسلیم، بلکہ واجب ہوتا ہے واجب سبب کے ساتھ، اور وہ کون ہے؟ نماز کے لیے وہ وقت ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مالک ہونا ہے جی، نصاب کا حولان حول شرط ہے، سنیں جی، تو وہ وقت ہے نماز کے لیے، اور نما ہے کس میں؟ نما زکوٰۃ کے مال میں، یہ سبب ہے کس کا؟ وجوب کا، اور نہیں لازم آتا یہ کہ ہو ہر واجب جیڑا بھی واجب ہوئے ہو وہ ہنے مطالبہ بھی ہوئے لازم نہیں ہے، کیونکہ شے کبھی ثابت ہو جاتی ہے اور ثابت بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطالبہ شرعن لا یطلب یعنی لا یکون ہو، جیسا کہ نہیں ہوتا تاریخ کے آنے سے پہلے، باوجود کہ ہے کہ کوئی نہیں بھئی قرضہ واجب الادا ہے، اور جیسا کہ کپڑا وہ کہ اڑا ہوا میں اور پہنچ گیا دوسرے انسان کے گھر، اور وہ دوسرا مولوی ہاشم نہیں جانتا کپڑے کے مالک کو کہ پتہ نہیں چادر کنہ دی آ گئی ہے، حتیٰ کہ
کہ جانے گا تو کرے گا نا جی. بس بے شک کپڑے کا رد کرنا کس کو؟ یہ واجب ہے، لیکن نہیں ہے مطلوب طلب کیا گیا کس کی طرف سے؟ باوجہ اس کے عدم علم کے. بے محل وجوب صوب کی کپڑا کندہ ہے، اے پہلے جانے گا تو پھر وجوب الادا ہوئے گا. سنیں جی ایک مسئلہ اور امتصال جڑا ہے بھی جڑا مولوی عبداللہ اور نماز پڑھن لگا ہے، یہ کیڑی شاید متفرب ہے؟ مطالبے تے یا نفس وجوب تے؟ اس توجہ کرے جی. امتصال محض متفرع ہوتا ہے کس پر؟ وہ وجوب کے جس کا اشارے نے خبر دی، اشارے نے کہ تیرے ذمہ آ گئی ہے، نہ کہ کس پر؟ وہ طلب جو کہ واجب کرتی ادا کو، اس پر نہیں متفرع. کون؟ امتصال. اگر امتصال متفرع ہونا بھی مولوی لقمان نماز ادو پڑھے گا جدو شریعت مطالبہ کرے گی. تو ہوں تو یہ کہ جیڑی انہیں مطالبہ ہے آخری وقت تے جیڑی اول وقت جب پڑھی ہو تو مطالبے تو پہلے تو پھر ہوگی وہ نفل. حالانکہ انج نہیں، بلکہ امتصال متفرع ہے کس پر؟ جس کا شارع نے جس کی خبر دی ہے، نہ کہ یہ متفرع امتصال کس پر؟ وہ طلب جو کہ لہٰذا پس نہ تقاضا کرے گا فرض کا سکوت واجب کی ادائیگی کے ساتھ کس میں؟ یا حولان حول سے پہلے یہ سکوت فرض نہیں تقاضا کرے گا مکلف سے کس کا؟ سب کے. بے پہلے مطالبہ ہوئی تے پھر کر، بلکہ ساکت ہو جائے گا فرض مکلف کی ادائیگی کے ساتھ بے مجرد با اعتبار شرع. بے مجرد الوجود بھی بے مجرد الوجوب ہوئے تو زیادہ بہتر ہے. بے مجرد الوجوب صرف وجوب کے ساتھ اور اشارے کے پہلے متوجہ ہونے طلب کے مکلف کی طرف. اور سمجھ آ گئی جی. تو لہٰذا بھی ایک ہی ایک کہ بھئی یہ نہیں بھئی پہلے مطالبہ ہوگا تو پھر وجوب نہ پھر جو ہے نا امتصال ہوگا. امتصال طلب پر متفرع نہیں ہے، امتصال نفس وجوب پر. چونکہ نفس وجوب تو وقت کے ساتھ ہو گیا ہے، نفس وجوب نصاب کے مالک ہونے کے ساتھ ہو گیا ہے، تو لہذا اگر دے دے گا تو واجب ساقط ہو جائے. واجب اور جواب یہ ہے ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ واجب محض ہوتا ہے واجب، یعنی ہوتا ہے واجب طلب کے ساتھ. انج نہیں، بلکہ واجب ہوتا ہے سبب کے ساتھ. اے مطلب ہے جی، سمجھا جی. تو لہذا سبب نال واجب ہو گیا ہے تو سارے ذمے آ گئے. اور شے کبھی ثابت ہو جاتی ہے اور مطالبہ نہیں ہوتا، ابھی مطلوب نہیں ہوتی، جیسا کہ دین معجل اور کپڑا جو اڑایا گیا یعنی ہوا اڑا کر لے کسی انسان کی طرف، ایسا انسان جو نہیں پہچانتا کپڑے کے مالک کو. ہون اے وے امتصال کیڑی شے تے متفرع وے؟ نفس وجوب تے یا طلب تے. اور امتصال متفرع ہے علم بے ثبوت الوجوب پر، نہ کہ لہذا پس نہیں تقاضا کرے گا سکوت. کس کا سکوت؟ واجب کا، جو ہمارے ذمہ آ گئی اج کی زور اور زکوٰۃ، اس کا جو سکوت ہے یہ نہیں تقاضا کرے گا طلب کے سبقت کو کہ پہلے مطالبہ ہوئے تو پھر تو کر. ہاں جی شابت جی. اور جواب بے شک ہم نہیں تسلیم کرتے یہ کہ واجب محض ہوتا ہے واجب طلب کے ساتھ، بلکہ واجب ہوتا ہے سبب کے ساتھ. اور شے کبھی ثابت ہوتی ہے اور نہیں مطالبہ کیا جاتا، جیسے دین معجل اور صوب کے اڑایا اس کو حوال انسان کی طرف نہیں پہچانتا کپڑے کے مالک کو. اور امتصال متفرع ہے علم کے ثبوت الوجوب پر، شابہ. بس نہیں تقاضا کرتا سکوت. کس کا سکوت؟ وجوب کا سکوت. جیڑی اساں نماز زور دی پڑھی اول وقت وچ، اساں زکوٰۃ دیتی شروع سال وچ، یہ سکوت نہیں تقاضا کرتا بلکہ تقاضا کرتا ہے بھی وجوب ہو گیا ہے تو لہذا شے ساقط ہو گئی ہے.